الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کے سب دو حقوق کو ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. پہلا حق اللہ کا ہے اور دوسرا حق بندوں کا ہے. تو گویا کہ ہم دنیا میں دو حق کو پورا کرنے کے واسطے بھیجے گئے ہیں کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے حقوق ادا ہوتے رہیں. دوسرا جن بندوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان بندوں کے بھی حق ہم سے ادا ہوتے رہیں. اللہ کا حق اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اللہ سے جڑے ہوئے حقوق ہیں جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں، جو بندوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایک بندہ بحیثیت مسلمان کے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے. یہ اللہ کے بندوں پر حق ہیں. بحیثیت مسلمان کے ہم بندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے ان کاموں کو انجام دیں اور ان چیزوں کو اپنی ذات کے اوپر ضروری سمجھیں. یہ تو اللہ کے بندوں پر حق ہے. کچھ حق بندوں کے بندوں پر ہیں. یہ دونوں حقوق کی کل قیامت میں پوچھ تاچھ کی پوچھا جائے گا. اپنے حق کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے. کیا آپ نے بندوں کے حق ادا کیے؟ بندے کے حقوق میں ماں باپ کے بھی حق ہیں کہ جنہوں نے میری پرورش کی. بچوں کے بھی حقوق ہیں جو ہماری ماتحتی و سرپرستی میں ہیں. پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان دونوں حقوق کی ادائیگی کے واسطے، ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے واسطے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ دیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. کیا ہم اللہ کے حق کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بندوں کے حقوق کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ اللہ سے اور مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید ہمت دے، مزید توفیق دے کہ میں بندوں کے حقوق کو اور اپنے رب کے حقوق کو ایسے ہی ادا کروں. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو کسی درجے میں معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے جو ہمارے اوپر حق ہیں اس کے بارے میں جب تک بندہ معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. آج بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے حکم کو تو کسی درجے میں ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بندوں کے حق کے بارے میں ہم انتہائی درجے کی لاپرواہی، سستی اور غفلت برتتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف فرما دیں گے. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ
کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو درگزر فرما دے، لیکن جو بندوں کا حق ہمارے اوپر عائد ہوا ہے اس میں اگر ہم نے کوتاہی کی، بھول چوک کی، تو بھائیو دوستوں بزرگوں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک وہ معافی قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ بندوں پر حق ایک یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہماری ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سلام کریں۔ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تو کیا کرے؟ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر 30 نیکیاں ملیں گی ہمیں۔ تو ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں گلی کوچوں میں، ہمیں چاہیے کہ ہم سلام میں کیا کریں؟ پہل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا مجھے پہلے سلام کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، نہیں، بلکہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ تو ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں گے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، ہم تو اس کو سلام کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب بھی سلام کرے تو اس کو، ہمیں کوئی سلام کر رہے ہیں تو ہم اس کے سلام کا جواب دیں گے، چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کتنی بھی حیثیت کا کیوں آدمی نہ ہو۔ رکشہ چلانے والا اگر مجھے سلام کر رہا ہے یا میرا اس کے سابقہ بڑھ رہا ہے تو ہم رکشے والے کو سلام کریں گے، سبزی والا اس کو ہم سلام کریں گے، راستہ چلنے والا ہم اس کو سلام کریں گے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سلام کی عادت ڈالیں۔ آج جو دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، دلوں میں جو پھٹن ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم سلام نہیں کرتے۔ سچی بتا رہا ہوں، بعض لوگ اتنے کنجوس قسم کے ہیں سلام کے معاملے میں کہ وہ جب گھر سے آتے ہیں تو گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ امت کو یہ تعلیم کی جب بھی تم گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں 5 مرتبہ دن میں داخل ہو، تو گھر والوں کو کیا کرو؟ سلام۔ سلام میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں برکتوں کے فیصلے ہوں۔ بتاؤ، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو یہ دعائیں دے رہے ہیں، اور پھر وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بھائی، ہماری ماں، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور تم پر بھی اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں۔ کتنا پیارا سا جملہ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ یہاں تک ترغیب دی کہ بچوں کو بھی سلام کرے، آدمی اپنی بیوی تک کو سلام کرے۔ سلام میں کوئی چھوٹا بڑا انجان بے انجان نہیں، بلکہ یہ تک حدیث کے اندر آیا ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا۔ یہ حاجی جی ہے، اچھا ماشاء اللہ، یہ فلاں صاحب ہے، اچھا، یہ مقامی جی ہیں، اچھا جی، اس بنیاد پر سلام کرے گا نہیں۔ یہ مسلمان ہے، ظاہری اعتبار سے ہم مسلمان لگ رہے ہیں، ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اس کو سلام بھی کریں اور اس کے سلام کا جواب دیں۔ اگر ہمیں دلوں کی نفرتوں کو ختم کرنا ہے، فیملی میں آپس میں محبتیں پیدا کرنا ہے، رشتہ داریوں میں آپس میں محبتیں پیدا کرنا ہے، محلے کے اندر آپس میں محبتیں پیدا کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سلام کو رواج دیں گے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، گھر میں، داخل ہوتے وقت نکلتے وقت سب کو سلام کریں گے۔ ایک تو ہمارے اندر کا نفس ٹوٹے گا، اور ہمارے سلام کی کثرت کی وجہ سے ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور اس چیز کو ہم معاشرے میں رواج دیں گے، تو پھر اس کے ذریعے سے معاشرے کی نفرتیں اور اندر کا کینہ اور اندر کی دشمنیاں اور بغض، یہ سب اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ حقیقت یہ بھائی دوستوں بزرگوں، آج ہم سب کے دل پھٹے ہوئے، آج ہم سب کے دل نفرتوں کے اڈے بنے ہوئے، بغض کے اڈے بنے ہوئے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے الا ماشاء اللہ جس کے دل میں کسی نہ کسی کی نفرت، کسی نہ کسی کا بغض اور کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، کسی نہ کسی کی کوئی رشتے ناطے ٹوٹے نہ ہوئے۔
میری بہن سے بات چیت نہیں ہے، میرے بھائی سے بات چیت نہیں ہے، میں پھوپھی چاچاؤں سے بات نہیں کرتا ہوں، میں ماں باپ سے بات نہیں کرتا ہوں، میں دوستوں سے بات نہیں کرتا ہوں، نفرت ہے۔ حالانکہ قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنا، دوستوں سے بات چیت چھوڑ دینا، 3 دن تک اگر ہم نے قطع تعلقی رکھی اور اسی درمیان اگر ہماری موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور صدیاں گزر گئی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، بھانجا خالہ سے بات کرنے کو تیار نہیں اور خالہ بھانجے سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ جو خونی رشتے ہیں، جو انتہائی مضبوط رشتے ہیں، اس کے اندر بھی تہارے پیدا۔ بچے ماں باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، ماں باپ بچوں سے بات کرنے کو تیار نہیں، بھائی بہن بہن بھائیوں کے درمیان رشتوں کے اندر بڑی دراریں ہیں۔ وجہ کہ ہم آپس میں سلام کو رواج نہیں دیتے۔ جس دن ہم یہ سلام کو رواج دیں گے، سلام کو مارکیٹ میں عام کریں گے، معاشرے کے اندر عام کریں گے، انشاءاللہ یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ سچی بتاؤ، آپ کا دشمن آپ کو سلام کرے، السلام علیکم بھائی جان، آپ کے اندر نفرت رہے گی؟ آپ کے لیے کسی کی نفرت تھی؟ کوئی انسان آپ سے نفرت کرتا تھا، آپ نے جاتی اس کو سلام کرا، السلام علیکم۔ ابو جی آپ سے بات نہیں کرتے تھے، آپ السلام علیکم ابو جی خیریت سے، بتاؤ ان کے دل میں نفرت رہے گی؟ ایک بھائی آپ سے بات نہیں کرتا تھا، آپ گئے السلام علیکم بھائی جان خیریت سے، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، نفرت رہے گی؟ اگر ہمیں نفرت ختم کرنا ہے تو بھائیو دوستوں بزرگوں سلام کو رواج دیجیے، اور کبھی نہ دیکھیں یہ میری بیوی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرے چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کو سلام کریں؟ نہیں۔ حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ازواج مطہرات کو بھی سلام کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے، راستے گلی کوچوں میں چھوٹے بچے ملتے تھے ان کو بھی سلام کرتے تھے، اپنے صحابہ کو سلام کرتے تھے۔ ہمیں بھی تعلیم ہے دوستوں کو کہ ہم انجانے غیر انجانے سب کو سلام کریں گے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور کل قیامت میں اس حق کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حق کو درگزر کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نماز روزہ زکوٰۃ قرآن کی تلاوت تسبیح وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ تو کسی درجے میں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو درگزر کر دے، معاف کر دے، لیکن بندوں کا جو بندوں پر حق ہے اس کے بارے میں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک کوئی معافی۔ ہم نے کسی کا قرضہ لے رکھا اور اسی حالت میں میری موت آ گئی، یا سامنے والا جس کا میں نے قرضہ لے رکھا تھا وہ انتقال کر گیا، ہم قرض دار ہو کے مرے، کل قیامت میں اس قرضے کو نیکیوں کے ذریعے سے چکانا پڑے گا۔ ہم نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان تہمت لگائی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا دل دکھایا، اور اسی حالت میں وہ سامنے والا مر گیا یا میں مر گیا، تو بھائی دوستوں بزرگوں اس کا خمیازہ نیکیوں سے چکانا پڑے گا۔ کس کے ذریعے سے چکانا پڑے گا؟ حدیث کے اندر آیا سب سے بڑا مفلس انسان اس کو کہا گیا جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کے جائے گا، اس کے نام اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، جہاد بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے گالی دی، تہمت، غیبتیں، دل دکھایا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، لیکن دنیا میں اس معاملے کو صلح صفائی کے ساتھ نہیں جا پایا، اس سے پہلے اس کی موت آ گئی۔ بتایا کہ حق والے اپنا حق لیں گے، اور حق کو کل قیامت میں نیکیوں کے ذریعے سے دیا جائے گا کہ وہ ہماری نیکی لے گی، اللہ تعالیٰ مجھے حق دلائیے، اللہ تعالیٰ کہے گی اس کی نیکی لے لو، لیکن حق والے حق کا تقاضا کرتے رہیں گے، اس کے بعد نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہوں کا ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس شخص پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو دنیا سے گناہ کر کے گیا تھا اور حق والوں کا گناہ کا بوجھ اور اس کے سر پر ڈال دیا گیا، اس کی ساری نیکیاں بھی چھین لی گئی۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، حقوق العباد کے تعلق سے بھائی دوستوں بزرگوں ہم ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ اگر کسی کا اپنے دل دکھایا، سوچیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، مارکیٹ میں تلاش کریں کون ایسا شخص ہے جس کا میں نے دل دکھا رکھا ہے، کون ایسا شخص ہے جس کو میں نے گالی دی تھی، میری آج 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، میں نے کس کا دل دکھایا تھا، اس سے معافی مانگ لیں۔ کسی کو گالی دی اس سے معافی مانگ لے، ماں باپ کی حق تلفی کری اس سے معافی مانگ لے، بچوں پر ظلم کیا، ان کے حقوق کے بارے میں لاپرواہی برتی،
اس سے معافی مانگیں. آج دنیا میں بھائی دوستوں بزرگوں معافی مانگنے سے ہماری بے عزتی نہیں ہو جائے گی, ہماری امیج پہ کوئی دھبا نہیں آئے گا, لیکن اتنا ضرور ہے پر قیامت میں ہم بڑے مواخذے سے ہم بچا لیے جائیں گے. بیٹا بیٹھ جاؤ, یکسو ہی رکھا کرو. لیکن قیامت میں ہم بڑے مواخذے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر پائی, ذکر نہیں کر پائی, اللہ کے حق ہے, اللہ درگزر کر دیں گے. لیکن بندوں کا معاملہ ہے, آج ہم بیوی کے حق ادا کرنے کو تیار نہیں, اس پر ظلم کر رہے ہیں. چھوٹے بھائی بہن ہمارے ماتحت میں, ان پر ظلم کر رہے ہیں. بچوں کے معاملے میں بھی بھائی دوستوں بزرگوں ہم حق تلفی کرتے ہیں. کیسے حق تلفی کرتے ہیں؟ بچوں کے بارے میں یہ حق, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی ماں کا انتخاب اچھا کریں. بچوں کا پہلا حق کیا ہے؟ جب اس کی ماں کا انتخاب کریں. آج جو لڑکے انتخاب کرتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کا, اپنے اس کا ازدواجی زندگی کو, ازدواجی زندگی کے واسطے ایسے ہی کرتے رہیں گے بھائی آپ لوگ. ازدواجی زندگی کے واسطے جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو بھائی دوستوں کو تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ایک ناچنے گانے والی ہے, بازاروں والی ہے, گھومنے پھرنے والی ہے, وہ میری بچی کی ماں بنے گی, اس کو کیا تعلیم دے گی, اس کی کیا تربیت کرے گی, اس کو کیا کلمہ نماز پردے کے بارے میں اور شریعت و سنت کے بارے میں بتائے گی. جو بازار والی ہے, گھومنے پھرنے والی ہے, مارکیٹ والی ہے, ایسی لڑکی کا ہم نے انتخاب کیا اپنے ہونے والے بچوں کے واسطے. سب سے پہلے ہم کوتاہی یہاں پر کر جاتے ہیں. چاہے بچیاں ہوں, بچیاں اپنے واسطے جو اپنا شوہر ہوتا ہے, اپنا خاوند ہوتا ہے, اس کے واسطے دیندار کا انتخاب نہیں کرتے. جو بچے ہیں وہ بھی دیندار بچی کا انتخاب نہیں کرتے ہیں, اور پھر بعد میں رونا پیٹنا کرتے ہیں, میرے بچے دیندار نہیں, میرے بچے نمازی نہیں. بھائی ہم نے شروع میں غلطی کری ہے. تو سب سے پہلا بچوں کا حق یہ ہے کہ ہم جب بیوی کا انتخاب کریں تو دیندار لڑکی کا انتخاب کریں, تاکہ ہمارے ہونے والی بچی کی ماں بنے اور اس کی گود میں پرورش ہمارے بچے پائیں گے. جب وہ دیندار ہوگی تو ہمارے بچے دیندار ہوں گے, جب وہ دیندار نہیں ہوگی تو پھر ہمارے بچوں پر دینداری کا کوئی اثر. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں. یہ بچوں کے حق ہیں, اس میں ہم انتہائی درجے کی لاپرواہی کرتے ہیں. بچوں کا نام اچھا رکھیں, نبیوں کے نام رکھیں, صحاباؤں کے نام رکھیں, بزرگوں کے نام رکھیں, اللہ والوں کے نام رکھیں, تاکہ ان کے ناموں کی برکتیں ہمارے بچوں پر منتقل ہوں. آج لوگ آتے ہیں کہ ایسا نام بتائیے جو مارکیٹ میں نہ ہو, بالکل نیا نام ہو, اسے نبیوں صحابہ کے ناموں سے لینا دینا نہیں. ایسا نام بتائیے جو مارکیٹ میں نہ ہو, خاندانوں میں نہ ہو, محلے پڑوس میں نہ ہو, بالکل ایک نیا سا نام, مانے کچھ بھی ہو لیکن ایک نیا نام ہونا چاہیے. ہمارے استاد کہتے تھے اگر بیٹی کا نیا نام رکھنا ہے تو ماچس کی ڈبی رکھ دو, دوسری بیٹی پیدا ہو تو ماچس کی تلی رکھ دو, نیا نام ہو جائے گا. نیا نام ہی چاہیے نا, مارکیٹ میں کہیں نہیں ہے, ماچس کی ڈبی رکھ دو. حالانکہ بھائی دوستوں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام نبیوں, صحابوں, ازواج مطہرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے میل جول کھا رہے ہوں, تاکہ ان کے ناموں کی برکتیں ہمارے بچوں پر مرتب ہوں. نیا نام نہ دیکھیں. اللہ کو ناموں میں سب سے پسندیدہ جو نام ہے نا وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے. ہم اپنے بچوں کا نام یہ رکھیں, عبداللہ, عبد الرحمن, ہے نا. نبیوں کا نام رکھے, موسیٰ, عیسیٰ, ادریس, یحییٰ, یونس, یعقوب, ایسے نام رکھے. کوئی اللہ والوں کے نام رکھے تاکہ ہمارے بچوں پر ان کے ناموں کی برکات مرتب ہوں. اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دیں, تربیت اچھی کریں. آج اس معاملے میں بھی انتہائی درجے کی کوتاہی ہوتی ہے. بچپن میں ہم ان کو تعلیم نہیں دیتے, انگلش میڈیم اسکول کا انتخاب کریں گے, قرآن کی تعلیم کا ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہے, نہ ماں کے نہ باپ کے. جب بچے جوانی پر آتے ہیں تو جب بدتمیزی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, کہنا نہیں مانتے, اس کے بعد پھر ہتھیلیاں ملتے ہیں, کاش میں بچپن میں ان کو اچھی تعلیم دے دوں. تو بھائی دوستوں بچوں کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں, شریعت کی تعلیم دیں, ان کو کلمہ نماز سکھائیں, ان کو پاکی ناپاکی کے حقوق بتائیں, ان کو ماں باپ ان کے بچوں کی تربیت کے بارے میں سکھائیں. جب دینی مزاج بنائیں گے بچپن سے تو آگے چل کے دینی مزاج بنا رہے گا. جب دینی مزاج بنا رہے گا تو ہمارے حق کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم بچے ہیں, ہمارے اوپر ماں باپ کا حق ہے,
ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کا ادب احترام کریں، ان سے آگے نہ چلیں، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. اور یہاں تک لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کہیں. بچوں کے حق ہیں لیکن ماں باپ کے ہمارے اوپر بھی حق ہیں. اگر ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ نے ہمیں ماں باپ کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم ان کے سامنے ادب احترام کر رہے ہیں، عزت کا پہلو. یہاں تک علماء نے لکھا کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور لیٹرنگ پیشاب کو بستروں پہ کرتے ہیں، اس وقت جب ہم ان کی لیٹرنگ پیشاب کو صاف کر رہے ہوں تو ایک گھن آتی ہے، بدبو کی وجہ سے ہم اپنے چہرے پر کپڑا رکھ لیتے ہیں. وہ جو لیٹرنگ ہے، جو پیشاب ہے، اس سے ہمیں گھن آ رہی ہے اور ہم نے کپڑا رکھ لیا. اگر باپ نے اس کپڑے کو دیکھ لیا کہ بچہ مجھ سے گھن کر رہا ہے، اس سے باپ کو تکلیف ہوگی. آپ کپڑا بھی مت رکھو، اس گھن کو، تکلیف کو برداشت کر لو. ماں باپ کتنے بھی بدتمیز قسم کے ہوں، کتنے بھی غسیل والے کیوں نہ ہوں، کتنے بھی الڑ قسم کے کیوں نہ ہوں، لیکن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک مت کہنا. نہ کبھی ان کو جھڑکنا، نہ ان سے کبھی تیز آواز سے بات کرنا، نہ ان سے آگے چلنے کی کبھی کوشش کرنا. یہاں تک کہ اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہے نا، تب بھی ان کے ساتھ انتہائی درجے کا ادب احترام کا پہلو نہ رکھے. تو بھائیو دوستوں بزرگوں، ان حقوق کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا. بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے، ماں باپ ہمارا گریبان پکڑیں گے، چھوٹے بھائی بہن تک ہمارا گریبان پکڑیں گے. مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو گیا، ہم سب سے بڑے بھائی تھے، ہماری سرپرستی میں بہنیں تھیں، ہمارے بچے تھے، ہمارے چھوٹے بھائی تھے. ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھتے کہ ہماری ذمہ داری تھی. کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی. پڑوسیوں کے حقوق بھائی دوستوں، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس ایک بار آئے، دو بار آئے، تین بار آئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیل ہونے لگا، یہ محسوس ہونے لگا اب کی بار اگر جبریل علیہ السلام ہے تو ایسا نہ ہو کہیں کے پڑوسیوں کو وارث بنا دیں. پڑوسیوں کو کیا بنا دیں؟ اتنے حقوق پڑوسیوں کے بتا کے گئے ہیں، اتنے بتا کے گئے ہیں کہ اب یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیں. وارث مرنے کے بعد جو پراپرٹی بنتی ہے، جس کو ترکہ کہتے ہیں، اس میں میراث تقسیم ہوتی ہے، جس میں بچیوں کو، بیویوں کے اور بیٹوں کے حقوق ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میراث میں پڑوسیوں کی بھی حق آ جائیں. اتنی زیادہ ترتیب دی ہے. آج زیادہ تر بھائی دوستوں بزرگوں پڑوسیوں سے ہے نا بڑی کھٹ پٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کی بھی حق ادا کریں. پڑوسی کا حق کیا ہے کہ ہم اپنی عمارت کو پڑوسی کی عمارت سے اونچا نہ کریں جبکہ وہ مجھے اجازت دے دیں. اگر ہم نے اپنی عمارت کو اس سے اونچا کیا تو اس کی دھوپ رک جائے گی، اس کی ہوا رک جائے گی. ہمارے گھر میں کوئی اچھا کھانا بن رہا ہے، اگر ہم گوشت وغیرہ پکا رہے ہیں تو شوربے کو بڑھا لو. یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں تعلیم مل رہی ہے، ہم شوربے کو بڑھا دیں اور تھوڑا سا ان کے گھر میں بھی پہنچا دیں. ہمارے گھر میں کوئی پھل وغیرہ آیا ہوا ہے، اگر اس میں زیادہ وسعت ہے، ہماری فیملی چھوٹی ہے، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ پھل وغیرہ ادھر بھی منتقل کر دیں. اگر نہیں دے سکتے ہیں تو چھلکوں کو ایسے وقت میں ڈالیں تاکہ ان کے بچے دیکھیں نہ اور ان کے بچوں کی دل نہ للچائیں، ان کے بچوں کو تکلیف نہ ہو کہ پڑوسی کے دیکھو ان کے پھل کھائے جا رہے ہیں. اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے پھل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کے بھی حق کو ادا کریں. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کا چند حق ہے، جس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا. دوسرا حق یہ ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کریں. محلے پڑوس میں، رشتے داروں میں اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، آج تو ہر گھر میں بیمار ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، بڑے بھی بیمار ہیں، مرد بھی بیمار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بیماروں کی عیادت کریں، ان کے پاس جائیں، حال احوال لیں، ان کو تسلی دیں. اگر ہمارے بس میں کسی ڈاکٹر کے بارے میں مشورہ ہے تو اس کو مشورہ دے دیں. اگر بیچارہ وہ کمزور ہے، غریب ہے، خستہ حال ہے، اپنا علاج نہیں کروا سکتا ہے تو 2-4 ہزار روپے کے ذریعے سے اس کی مدد کر دیں. جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں. اگر 500 روپے کے ذریعے سے 10 لوگوں نے مدد کی تو 5000 روپے ہو جائیں گے اور 5000 روپے میں وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. بہت ساری فیملی ایسی ہیں، کام دھندے چل نہیں رہے، غربت ہے، بیماریاں میں بیچارے الجھے ہوئے ہیں،
اپنی بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے ہیں، اور نہ ہم ان کو تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیماروں کی کیا کریں؟ عیادت کریں، ان کے حال احوال لے جائیں، ان کو تسلی دے جا کے، ان کو مشورہ دے جا کے، اور ہو سکے تو تھوڑی سی پیسوں کے ذریعے سے بھی ان کی مدد کریں۔ ایسی ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارا اگر مسلمان بھائی انتقال کر جائے تو ہم اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تجہیز و تکفین۔ اس میں بھی انتہائی درجے کی کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ملنے جلنے والا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری بستی کا رہنے والا انتقال کر گیا، مستورات ہیں تو اپنی مستورات کو بھیجیں گے تاکہ ان کے گھر میں جائیں اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے جا کے۔ مرد ہے تو ہم بڑھ چڑھ کے جائیں گے، کفن کا انتظام کریں گے، قبر کا انتظام کریں گے، اور پڑوسی اگر ہیں تو ہم کھانے پینے کا بھی انتظام کریں گے۔ یہ ہمارے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آج ہم دوسروں کے لیے کریں گے، اس کا ثواب بھی ملے گا، کل وہ ہمارے لیے کریں گے، یا کوئی آنے والی نسلیں ہمارے لیے کریں گی، اور کل قیامت میں وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑا تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، یہ مسلمان بھائی تھا، میں انتقال کر گیا تھا، یہ میرے جنازے میں نہیں آیا تھا، میری تدفین میں نہیں آیا تھا، میرے مرنے میں نہیں آیا تھا، میری بیماری میں نہیں آیا تھا، تو قیامت میں پوچھا جائے گا بھائی دوستوں۔ تو دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے دو حق کے واسطے، ایک تو اللہ کے حق ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و تسبیح تلاوت ہے۔ ایسے بندوں کے حق ہیں، ماں باپ کے حق ہیں، بچوں کے حق ہیں، بھائی بہنوں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں۔ ان کو ہمیں پورا کرنے کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم ان حق کو پورا کر رہے ہیں تو بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اگر ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو بھائی دوستوں کو انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی خسارے کی بات ہے۔ اللہ کے اگر حق ہمارے اوپر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حق کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو روزانہ تہیہ کر لو، ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر کی قضا کریں گے، عصر کے وقت میں عصر کی قضا کریں گے، مغرب کا ٹائم آ جائے گا مغرب کی قضا کریں گے۔ اس طریقے سے ہماری کوشش کی بنیاد پر اس درمیان اگر ہماری موت آ گئی تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرنا۔ کوشش کرنا ہے۔ روزے قضا ہو گئے، سردیوں کا موسم تھا، کتنا اچھا موقع تھا، ہمارے 2-4 سال کے روزے قضا ہو گئے، غفلت تھی، زمانے جاہلیت میں ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، آج ہمیں ہوش آیا، آج ہم دیندار بنے، آج ہمیں اللہ کا ڈر و خوف آیا، تو ہم روزوں کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ زکوٰۃ بہت سالوں سے رہ گئی تھی، زکوٰۃ کی قضا کر دیں۔ حج ابھی تک ہم نے نہیں کرا تھا تو حج کے بارے میں ہم کوشش شروع کر دیں۔ ایسی ہم نے کسی کو گالی دی، تلاش کریں، رشتہ داروں میں کوئی ہے معافی مانگ لیں، کسی کا دل دکھایا تھا پڑوسیوں میں کوئی ہے معافی مانگ لیں۔ آج شرمائے نہ، آج جھجکے نہ، آج اپنی امیج کے بارے میں نہ دیکھیں، کل قیامت میں سچی بتا رہا ہوں بھائی دوستوں کو، سب کے سامنے وہ اپنا حق مانگے گا اور مجھے اس کا حق دینا پڑے گا نیکیوں کے ذریعے سے۔ نہیں دے پائیں گے تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر آئے گا، اور اس کی مرضی ہوگی جتنی چاہے وہ نیکیاں لے لے۔ آپ نے گالی دی، اے اللہ مجھے گالی کا بدلہ دلوائیے، لو اس کی نیکیاں لے لو، بتاؤ کتنی نیکیاں لے گا؟ ایک نیکی نہیں چھوڑے گا ہمارے پاس۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو اس کی بینڈ بجا دی، میں نے تو اس کو نیچے کر دیا، میں نے تو اس کو ٹھکانے لگا دیا، یہ بھی فخریہ جملہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی کسی کا ظلم آپ برداشت کر لو، یہ فخر کی بات ہے۔ اگر آپ نے اس پر ظلم کر دیا، اس کو نیچا دکھا دیا ہے نا، اس کو کمزور کر دیا، اس کو جھکا دیا، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ کل قیامت میں نیکیاں لے گا آپ کے، وہ یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کو نیچا دکھا دیا، مجبور کر دیا، گھٹنے ٹکوا دیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات نہیں کہ اس کا ظلم آپ برداشت کر لیتے، اس کی گالیاں آپ برداشت کر لیتے، یہ تو اللہ معاف کرے ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، بیٹا پورا معاملہ نپٹا کے آنا ہے، پورا معاملہ نپٹا کے آنا ہے، تاکہ کل قیامت میں تم نیکیاں دے پاؤ اس کو، اور ساری تمہاری نیکیاں وہ لے لے۔ دنیا میں برداشت کر لو، صبر کر لو، تحمل کے ساتھ کام لے لو، لیکن ابھی سے ہم اس جستجو میں لگ جائیں۔ نمازیں قضا ہیں، نمازوں کی پورتی شروع کر دیں۔ روزے قضا ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ ہماری بستی میں ہیں ایسے نمازی جو نمازوں کی قضا کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو روزوں کی قضا کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کی قضا کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے حقوق العباد کے معاملوں کو، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بچوں کا دل دکھایا ہے، بھائیوں کا دل دکھایا ہے، بہن خالہ پھوپھیوں کا دل دکھایا ہے،
محلے پڑوس کے لوگوں کا دل دکھایا ہے، دوستوں کا دل دکھایا ہے، گالیاں دی ہیں، ان کا پیسہ آپ نے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ میراث کے تعلق سے آپ بڑے بھائی تھے اور میراث کہا کرتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری، اگر نہیں کیا تو کل قیامت میں آپ کی بات۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم فکر مند ہو جائیں، ابھی سے تلاش کر لیں معافی تلافی۔ آج دیکھو فون کا زمانہ ہے، کوئی دور دراز ہے، فون کر کے اس سے معافی مانگیں، بیوی سے بیوی کو معاف کر دیں، اگر ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے ہم اس کو معاف کر دیں۔ تبلیغ کے اندر یہ چیز خاص طور سے شام کے وقت میں اس چیز کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ بھئی سب کو معاف کر دو اور سب سے معافی مانگو۔ آپ بھائی رات کو سو رہے ہو اور اس دعا پڑھ کے سو رہے ہو، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں، اموت واحیا، اور تیرا نام لے کر ہی میں زندہ ہوں گا۔ انسان جب سوتا ہے نا تو وہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے، کیا پتہ اس رات کے بعد مجھے کوئی دن ملے نہ ملے، اس کے بعد میری صبح ہو یا نہ ہو، یہ میری زندگی کی آخری رات ہو اور سوتے سوتے میری آنکھیں بند ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ تو معاف کر دو سب کو، میں نے بیوی کو، بچوں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو معاف کر دیا تاکہ کل قیامت میں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اور سب سے معافی مانگ لو، آس پاس میں دو سے معافی مانگ لو، دور دراز ہے تو فون کے ذریعے سے اس سے معافی مانگ لو۔ دنیا میں شرماؤ مت، اپنی امیج کے بارے میں مت دیکھو، اپنی بے عزتی ذلت کے بارے میں مت سوچو، آخرت کے بارے میں سوچو، اور قیامت میں سب کے سامنے ہمارا مواخذہ ہوگا، سب کے سامنے ہماری پکڑ ہوگی۔ اس گھڑی، اس لمحے، اس موقع کے بارے میں ہم سوچیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کل قیامت میں بندوں کو اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور ساری زندگی کے بارے میں، چاہے وہ حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، دونوں حق کے بارے میں ہم سے مواخذہ، ہم سے پکڑ اور ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ گویا کہ ساری شریعت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، چند حق اللہ کے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، اور چند حق بندوں کے ہیں جن کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان حق کو پورا کرتے رہے اور اگر کوتاہی ہو گئی تو ہم معافی مانگ لیں اور پورا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی دونوں حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ نے